بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران میر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قصبے کمال۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہماری مہمان شخصیت کا تعلق قلم قبیلے سے ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اردو کے ممتاز ادیب، نقاد اور محقق جناب ڈاکٹر سلیم اختر۔ ناظرین، ڈاکٹر سلیم صاحب کا ادبی سفر 6 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے پر محیط ہے، اور اس سفر کے دوران انہوں نے جو شاندار ادبی خدمات سر انجام دی، ان کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان انہیں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نواز چکی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی 90 سے زائد کتب شائع ہو چکی ہیں اور تقریباً 10 کتب ان کی شخصیت اور ان کے فن پر لکھی جا چکی ہیں۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان کے قصبے کمال کا احوال انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ پی ٹی وی اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، اپنی علالت کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا، میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں پوچھوں گا آپ کے ابتدائی حالات زندگی کے حوالے سے۔ 1934 میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے لاہور میں۔ جی تو اس سلیم اختر کے بارے میں بتائیے جو لڑک پن سے ہی لکھاری بن گیا۔ وہ سلیم اختر پتہ نہیں کہاں اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اب تو ڈاکٹر سلیم اختر رہ گیا ہے۔ دراصل تھوڑا سا کریڈٹ اس سلسلے میں میرے والد مرحوم کو جاتا ہے۔ اچھا۔ وہ خود مطالعے کے بہت شوقین تھے، اور میرے آنکھ کھولی تو گھر میں کتابیں اور رسالے ہی دیکھے تھے، خاص طور سے انگلش لٹریچر کے وہ بہت شائع تھے۔ میں ذرا ہوش سنبھالا، ایک بات بتاؤ، میرے والد تھے ملٹری اکاؤنٹس میں، انگریزوں کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں بہت زیادہ ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی۔ اس سلسلے میں میں بامبے، اس کے بعد پونا، بلکہ پونے میں میری باقاعدہ اسکولنگ شروع ہوئی تھی۔ اچھا۔ دوسری جماعت میں داخلہ لیا تھا، پھر کچھ عرصہ دہرادون رہے، پھر امبالے شہر میں آ گئے۔ تو امبالے شہر میں پاکستان بننے تک رہا تھا۔ تو اس وقت تک تھوڑا بہت جو ہوش آ چکا تھا، شدھ بدھ ہو چکی تھی پڑھنے لکھنے کی، تو ابا جی نے مجھے بچوں کے رسالے لکھوا کے دیے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں بڑے اچھے رسالے ہوتے تھے بچوں کے، اور وہ چھوٹے بچوں کی ذہنی تربیت کے لیے بہت کارآمد پرچے تھے۔ صحیح۔ اچھا، وہ پڑھتے پڑھتے دیکھتے دیکھتے مجھے بھی مطلب لکھنے کا شوق پیدا ہو گیا، اور 5ویں جماعت میں تھا، امبالے شہر میں تھا، اسکول میگزین میں میری پہلی کہانی چھپی۔ اچھا۔ اب مجھے نام دو، اسکول کا نام یاد ہے نہ کہانی کا ہی یاد، کہانی کا ہوگا آدھے صفحے کا انٹی شنٹ لکھا ہوگا، لیکن بہرحال وہ چھپ گیا میرے نام سے۔ اچھا۔ تو یہ شروعات تھی اس سلیم اختر۔ اور 8ویں میں پہلا افسانہ لکھ دیا آپ نے؟ 8ویں میں پہلا افسانہ، عشق و محبت کا، حالانکہ عشق و محبت کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں اتنی سہولت نہیں تھی آج کے لڑکوں کی طرح کہ جلدی جلدی تجربات حاصل ہو جائے، تو کتابی باتیں تھیں، لیکن بہرحال لکھنے کا شوق نہیں، ہلکا لفظ جنون سمجھے، جنون تھا کہ وہ مجھے تھا، اور پڑھنے کا۔ اچھا۔ ایک بہت اچھی چیز تھی جسے میں آج کے معاشرے میں مس کرتا ہوں، ہر گلی محلے میں ایک انا لائبریری ہوتی تھی، چھوٹی سی دکان کتابوں سے بھری ہوئی، ایک انی وہ لیتے تھے اور 24 گھنٹے کے لیے آپ کو کتاب دیتے تھے۔ تو وہاں سے میں نے کتابیں لے کے پڑھنی شروع کی، اور شرلک ہومز کے تراج، اس زمانے میں ایک مشہور کرمنل آرسن لوپن تھا، اس کے تراجم، اچھا، اور اس طرح کی جو ایڈونچرز اور جاسوسی مہماتی کہانیاں تھیں نا، ناول، وہ میں پڑھا کرتا تھا، اور ذہن میں ہوتا کہ بھی آنا وصول کرنا ہے تو دن میں جلدی سے جلدی کتاب ختم کرو، تاکہ ایک آنے کا زیادہ سے زیادہ ہم اپنا وصول کر سکے کہ جی پورے پیسے وصول کر لیے۔ یوں میری شروعات ہوئی مطالعے کے شوق کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لکھنا آپ نے چھوٹی عمر سے شروع کر دیا، لیکن وہ کون سا مرحلہ تھا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ادبی سفر صحیح معنوں میں شروع ہوا؟ یہ ٹو بی ایگزیکٹ 1962، 62 میں، بلکہ میری ساری زندگی میں جو 62 کا سال ہے وہ ایک حد فضل آپ کہہ سکتے ہیں کہ 62 سے پہلے کا سلیم اختر اور 62 سے بعد کا سلیم اختر مختلف ہے۔ جی، جنوری میں لیکچرر بن کے ایمرسن کالج ملتان گیا، میں نے وہاں جوائن کیا۔ فروری میں، اور آپ کی دلچسپی کے لیے 1 اپریل کو میری شادی ہو گئی، اور لوگ دوست آئے نہ کہ بھی اپریل فول منا رہے ہیں، شادی نہیں کر رہا ہے، میں بیوقوف بنا رہا ہوں۔ اچھا، وہیں 62 ہی میں ملتان میں نے جم کے کام شروع کیا، تنقید بھی اور اس کے ساتھ افسانے بھی، اور دونوں چیزیں پیرلل چلتی رہی ہیں۔ اچھا۔ اور ملتان ہی میں تھا جب میری 68 میں نگاہ اور نقطے تنقیدی مقالات کا پہلا مجموعہ چھپ گیا،
تو حنیف رامے صاحب کا ایک رسالہ ہوتا تھا نصرت، جی جی جی، اس میں بھی چھپتے رہے آپ؟ حنیف رامے صاحب کا اس سے پہلے کی بات ہے، 50s کی بات ہے. بی اے کے فوراً بعد میں پشاور چلا گیا تھا. اچھا. وہاں ایک دفتر میں نوکری مل گئی اور بیزار ہو کے میں نے چھوڑ دی. پھر وہاں سے اخبار نکلتا ہے شہباز، کیونکہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، میں اخبار میں چلا گیا. اچھا. وہاں میں نے بڑی محنت کی، میرا شوق بھی تھا اور میرے سینئر مجھ سے بڑے خوش بھی تھے. اچھا، پھر ایک طبیعت میں عجیب بے چینی سی اضطراب رہتا تھا. پھر میں نے چھوڑا، میں نے کہا نہیں یہ میری کرنا، گھر سے دور. 2 سال پشاور رہ کے میں پھر لاہور آ گیا جہاں میرے پیرنٹس آ چکے تھے. یہاں کے 1-2 دفتروں میں نوکریاں کی، 6 مہینے کے بعد بیزار ہو کے چھوڑ دی. میں ایسے بے چینی تھے اس زمانے میں جسے آپ سیمابیت کرتے ہیں نا، کہ میں ٹک کے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا. اچھا، وہ بھی چھوڑا اور پھر میں نے کہا چلو جی لائبریری سائنس میں داخلہ لیتے ہیں. مقصد تھا کہ کتابیں ہیں، لائبریری ہیں، میں پڑھتا رہوں گا. اچھا، یہاں پڑھتے پڑھتے پھر یہ خیال ہے کہ بھئی یہ تو کوئی کیریئر نہیں ہے. اس زمانے میں لائبریری کا جو تھے نا لڑکے کام کرنے والے، ہمیں 60 کا اسکیل ہوتا، یعنی ٹوٹلی کوئی 90-96 کی تنخواہ ہوتی تھی. تو وہ چھوڑ دی اور پھر یہ تھا کہ پنجاب یونیورسٹی میں لائبریری سائنس کا اشتہار ہے تو داخلہ لے لیا. وہ لے کے تو میں نے پھر امتحان پاس کر کے میں پھر پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں، اس زمانے میں یہ انارکلی کے ساتھ ہوتی تھی. اور اس کے بعد پھر وہی بے چینی، پھر اس کو چھوڑ کے میں پبلک لائبریری چلا گیا، پنجاب پبلک لائبریری. جی ہاں. وہاں میں نے کچھ تھوڑی عقل آئی کہ جو تیری زندگی ہے، تو لمحہ زندگی بسر کر رہا ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی پلاننگ ہونی چاہیے. ادھر گھر والوں کا پریشر کہ شادی کرو. اچھا، میں شادی کے موڈ میں نہیں تھا. میرے اس میں جو میرا تھا اضلاع عمل، اس میں شادی کا قصہ ہی نہیں آتا تھا. بہرحال یہ بھی دباؤ تھا. میں نے کہا اگر شادی کرنی ہے تو کچھ کر تو لو پھر شادی کرو. وہ جی میں نے پھر پرائیویٹ طور پہ ایم اے اردو کا امتحان دیا. اچھا، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی گائیڈنس نہیں. تو یہ پھر ایک دن خیال آیا کہ چلو اردو بازار چلتے ہیں. وہاں جا کے میں نے 10 سال کے ایم اے اردو کے سارے پرچے خریدے. اچھا. وہ پڑھے، کمپیریٹیو اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ کچھ سوال ہیں جو انہوں نے ہر سال میں آنا ہی ہے. اچھا، غالب کے خطوط پر پوچھا ہی جائے گا. سیر البیان اور زہر عشق کا تقابل ہونا ہی ہے. اچھا، اس طرح کر کے نا کچھ سوالات پتہ ہی جو طے ہر سال آتے ہیں، یہ کر آ کے نا خود ہی پڑھا، خود ہی اپنا کر کے نوٹس تیار کیے اور امتحان دے دی. اچھی سیکنڈ ڈویژن آ گئی. اچھا، بھلے زمانے تھے، نہ کوئی ایم پی جاننے والا، نہ کوئی ایم این اے، نہ کوئی وزیر ہمارا جاننے والا. میں نے اپلائی کیا اور مجھے انہوں نے گھر بیٹھے ہوئے ایمرسن کالج ملتان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیا. اور جنوری 62 میں نے لیکچر کے طور پہ جوائن کیا. تو یوں سمجھے کہ 62 میری زندگی کا جو ہے نا وہ ٹرننگ پوائنٹ بنا. اچھا، آپ نے 4 دہائیوں تک اردو ادب کی تدریس کی ہے. جی. لیکن آپ کہتے ہیں، آپ کے جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں نمبر بڑی سختی سے دیتے ہیں. آپ تک یہ بات پہنچتی ہے؟ یہ صحیح کہتے ہیں. دیکھیں، میرا جو مسئلہ ہے نا، میں نے خود میرا لاب والی پن اپنی جگہ، لیکن جب پڑھنے کا تھا یا پڑھانے کا تھا تو میں نے یہ درشاید اس بات نہیں کرنا چاہیے کہ عبادت سمجھ کے کام کیا تھا. اور میں اس زمانے میں یعنی ایم اے کے جو لڑکے تھے کسی کو یہ شعور نہیں ہے کہ کتاب پڑھنی ہے. غالب پہ سوال کر رہے ہیں، غالب کے دیوان کی شکل نہیں دیکھیے، باغ و بہار کے درویشوں پہ دیکھ رہے، باغ و بہار کی شکل ہی دیکھی کہ کیسی ہے. تو اس لیے جو میں چاہتا تھا کہ لڑکے جو ہیں وہ واقعی کچھ پڑھ کے ہیں. اور میں یہ اس میں آپ مبالغہ نہ سمجھیں، ہر استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. ایم اے اردو میں جی سی میں میری بیٹی میری شاگرد سے ارم، آج کل وہ ڈنمارک پہ ہوتی ہے. اچھا، پہلا آیا جب دسمبر ٹیسٹ آیا، میں تنقید پڑھاتا تھا اور وہ میرے پرچے میں فیل ہو رہی تھی. میں نے اسے فیل کر دیا. اچھا، اور گھر جا کے اسے کہا، میں نے کہا کہ میں تمہیں 5 نمبر دے کے پاس کر سکتا سر، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن تمہاری اصل قابلیت یہ ہے. میرے کولیگ ایم فل میں میرے شاگرد تھے، میرے ہاتھوں سے فیل ہو گئے. اچھا، حتیٰ کہ لڑکیوں نے جا کے شکایت کی کہ جی ہمارے نمبر کم دیتے. میں نے کہا جی میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، مجھ سے کتابیں لے کے پڑھو، میں تمہیں آرٹیکل دوں گا، میں تمہاری ایکسٹرا مدد کروں گا،
لیکن یہ نہ کرو کہ تم کچھ نہ کرو، میری طرف مسکرا کے دیکھو، میں تمہیں اٹھا کے نمبر دے دوں. میں نے کہا میں نے تو اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو فیل کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اردو ادب پڑھایا اور آپ کی پی ایچ ڈی بھی اردو ادب میں تھی. لیکن آپ کی بہت سی مشہور تصنیفات جو ہیں وہ نفسیاتی حوالے لیے ہیں. آپ نے لکھنے والے کا اور اس کی تحریر کا نفسیاتی تجزیہ کر دیا. تو یہ کام کرنے کے لیے تو نفسیات کو باقاعدہ پڑھنا پڑا ہوگا. تو کیا ایسا ہے کہ آپ نے نفسیات کو انیک مطالعہ کیا؟ میں عرض کرتا ہوں، میں نے 51 میں میٹرک کیا تھا اور کالج میں داخلہ لیا. ٹھیک ہے. اس وقت آج کی طرح ایف اے میں اردو کمپلسری نہیں تھی. عربی اور فارسی میں سے ایک مضمون لینا ہوتا تھا. میں نے چنانچہ فلسفے اور نفسیات کے ساتھ یہ کیا تھا انٹر. اچھا. اور اس کے ساتھ بی اے بھی میں نے فلسفے اور نفسیات کے ساتھ کیا تھا. تو بی اے کی حد تک میں 4 سال مسلسل پڑھتا رہا تھا. اچھا، تب تک میری اتنی استعداد ہو چکی تھی 3rd ایئر تک آتے آتے کہ میں براہ راست انگریزی کتابیں پڑھ لیتا تھا. اچھا. کہیں کہیں ڈکشنری کی ضرورت پڑتی تھی، ورنہ میں کتابیں پڑھ لیتا تھا نفسیات سے متعلق جو ہوتی تھی اپنے شوق سے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک کتاب نئی آئی لائبریری میں، وہ ان لوگوں کے بارے میں تھی جو میسوکسٹ ہوتے ہیں، دوسرے کو اذیت دے کے خوش ہوتے ہیں. اچھا. اور ایک اس کے ساتھ ان کیسز کا تذکرہ تھا جو خود اذیت میں مبتلا ہو کے لذت لیتے ہیں. اچھا. پہلی بات تو آسان تھی، میں سمجھ گیا کہ بھی میں نے آپ کو ٹارچر کیا، مجھے مسرت حاصل ہوئی، کسی نوعیت کی بھی مسرت. لیکن یہ میں نہ سمجھا کہ مجھ پہ ٹارچر ہو رہا ہے اور میں اسے انجوائے کر رہا ہوں. میں اپنے سر کے پاس گیا. اچھا، وہ کہتے پنجابی بولتے تھے، اے تو کتاب کتوں لیتی ہے؟ میں نے کہا جی لائبریری میں. اور چل دوڑ دا، اے تیرے مطلب کتاب، چل دوڑ دے. بتایا اس کے کہ مجھے ایکسپلین کرتے کچھ سمجھاتے، میری حوصلہ افزائی کرتے، مجھے بتا دیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ شوق میرا رہا. اور ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ میرا جو تھا نا ایم اے فلسفہ کرنے کا میرا علم تھا. اور فلسفے کے میں اپنے طور پہ مثلا ایستھیٹکس ہمارے کورس میں نہیں تھی بی اے تک، ایتھکس تھی اور میٹرک میں لاجک تھی. تو میں ایستھیٹکس اپنے شوق سے پڑھتا رہا تھا. اچھا. تو بعد میں پھر فلسفہ پیچھے رہ گیا اور پھر نفسیات جو تھی وہ حاوی ہوتی گئی، اس لیے وہ بالآخر وہی ٹریڈ مارک بن گئی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی 90 سے زائد تصانیف ہیں. اس میں آپ نے تنقید، اس میں آپ نے پھر افسانے لکھے، سوانے، سفر نامے، اپنی آپ بیتی، پھر نفسیات کے حوالے سے بھی آپ نے تجزیے کیے ہیں. پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنا زیادہ کام اور اتنا متنوع کام یہ آپ کیسے کرتے رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں جی، میری جو دلچسپیاں ہیں نا وہ بہت متنوع ہیں. اچھا. مطلب بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کبھی نہ لکھنے میں آئی نہ بتانے میں آئی. مثلا مجھے اینتھروپولوجی سے بہت دلچسپی ہے. اچھا. مائتھولوجی سے. ٹھیک ہے. اولڈ ہسٹری جو ہے پرانے تمدنوں سے مجھے بڑی دلچسپی ہے. اس کے ساتھ مجھے انگریزی فلموں کا بہت کریز ہے. اور اب اچھی فلمیں آتی نہیں تو میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا ہوں. اچھا. مطلب اس طرح کے میرے شوق رہے ہیں، اسٹل ہیں. اسی طرح مطالعہ بھی مختلف چیزوں کا کرتا رہا. وہ پھر ایک آپ کی جو دلچسپی نے کسی ایک جگہ پہ مرکوز نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ پھیل جاتی، بکھر جاتی ہے. تو یہی میرا ہوا. تو اس لیے یہ کہ باقی جو دیکھیں نا، تنقید اور افسانے میں کوئی تضاد نہیں ہے، لکھا جا سکتا ہے. بہت اچھے ہمارے نقاد ہیں جنہوں نے شاعری کی اور میں نے افسانے لکھے. اس طرح نفسیات کے ساتھ سیکس کا آ جاتا ہے، اس پہ بھی بہت کام ہو گیا. کام میں سے کام نہیں کراتا بعض جگہ. اور یہ تھا کہ پھر یہ تھا کہ ہماری جو عام چھوٹی موٹی روٹین کی زندگی ہے اس پہ چھوٹے چھوٹے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. تو ایک رسالے نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ اس پہ ہم ایک سیریز لکھ دیں آرٹیکل کی. وہ بڑی پاپولر ہوئی، وہ خود شناسی کے نام سے کتاب چھپ گئی. تو اس طرح کر کے کام ہوتے رہتے ہیں. لیکن تعداد بہت زیادہ ہے. تعداد میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں لکھوں گا. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ مینیج آپ کو کافی کئی گھنٹے کام کرنا پڑتا ہوگا. کئی گھنٹے لفظ ہے. اچھا. یقین کیجئے میں ساری رات کام کرتا رہا. میرے جو گھر کا کچھ ایسا ماحول ہے کہ میری بیوی زیادہ جاگنے والی نہیں، اور یہ بڑی اچھی عادت ہے. وہ 10 بجے سو جاتی تھی، میں کافی پی کے بیٹھتا تھا. اچھا. یہ گرمیاں سردیاں. اور 2-3 تو معمول تھا، 1-2-3 تک جا کے کام کرنا. بعض اوقات یہ کہ ساری رات میں کام کرتا رہا ہوں. اچھا.
دن تو میرے لیے اپنا دن تو دنیا والوں کے کالج جانا، بچوں کا گھر کے مسائل، یہ واٹ ایور. تو اس لیے میں نے ساری محنت کی اور خالص محنت ہے رات کی، اور اس میں لگا رہا. اور دیکھیں نا آپ چیونٹی کی طرح لگے رہے تو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا رہتا ہے. بالکل ایسی ہے. تو اسی طرح میرا ہے کہ میں نے گیپ نہیں آنے دیا. سوا اس کے جب میرے اعصاب تھک جاتے تھے وہ پھر مہینہ 2-3 ایسے آتے تھے جب میں بالکل بلینک ہوتا تھا. اس میں کچھ نہیں لکھ سکتا، ایون پڑھ بھی نہیں سکتا تھا. اسے میں فائٹ نہیں کرتا تھا. اچھا. اس کے بعد اچانک جیسے وہ کہتا نا نالی ڈکا کھل گیا، وہ ڈکا کھل جاتا پھر میں چالو ہو جاتا تھا. اچھا. اور اس میں کوئی راز بات یا کوئی پیچیدگی بات، کوئی خفیہ نسخہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی کئی کتب جو ہیں وہ مختلف جماعتوں کے نصاب میں بھی شامل ہیں. جی. ان میں ایک کتاب ہے اردو کی مختصر ترین تاریخ. جی. تو وہ لکھنے کے بعد آپ کے کئی دوست آپ سے ناراض بھی ہو گئے. کئی تو بڑا کل افسر. دیکھیں جی، میں ذاتی زندگی میں نا بڑا بیبا آدمی ہوں، انکنٹروورشل، اور میں تباً مجلسی بھی نہیں ہوں، اس لیے بہت زیادہ دوست بھی نہیں بنائے ہیں. لیکن یہ کتاب تھی، عجیب و غریب ریئیکشن ہوا. میں حیران تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. نمبر 1 اعتراض کہ اس میں میرا نام نہیں ہے. مختصر ترین تاریخ میں میرا نام کیوں نہیں ہے؟ میری کتاب کا نام کیوں؟ ہم اثر کو بھی ذکر تھا نا. نمبر 2 کہ میرا نام تو ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑا ہے. اچھا. مطلب مجھ پہ تو کم از کم ایک چیپٹر ہونا چاہیے تھا، اس نے 10 سطر میں میرا ذکر کیا. صحیح ہے. نمبر 3 یہ بھی ٹھیک ہے، میرے دشمن کا نام کیوں ہے؟ اچھا. بلیو می، ان 3 باتوں میں سے یعنی کنٹروورسی تو ہلکا لفظ ہے. آپ لان تان کہیں، تانے مینے، منہ کالا کرنے، واٹ ایور جو کہیں، وہ میرے ساتھ ہوا. طے طرف حملہ ہے. اور اسٹل میں آج کی تاریخ تک 82 سال کا ہو گیا ہوں، آج تک میں اس کنٹروورسی کو فیس کر رہا ہوں. صحیح ہے. اور بعض لوگوں نے مجھے معاف نہیں کیا کہ تمہاری کتاب میں ہمارا ذکر نہیں. میں نے بڑے دوست گنوائے ہیں، کتاب سے دوست کو نہیں بنایا، سب گنوائے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ کے کام پر، آپ کی شخصیت پر 10 کتب بھی لکھی گئی اور آپ کے کام پر تحقیقی مقالے بھی تو لکھے گئے. اللہ کا فضل ہے. اور اس میں یقین مانیں، آپ کے سامنے مائک پہ بیٹھا ہوں، کہ اس میں کوئی میری پی آر یا کوئی میری کوشش، میں اپنے بارے میں بات کرنے میں بہت کیا کہتے ہیں شرمیلا آدمی ہوں. میں آپ سے کسی کے بارے میں کہہ دوں گا کہ جی فلاں کو اپنے پروگرام میں بلا لو، میں آپ کو فون کر کے کبھی نہیں کہتا کہ مجھے. بالکل ایسی، یہ میرا مزاج ہے. بالکل ایسی ہے. تو مجھے اپنے اندر سے باہر نکلنے میں خاصی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. میں پریفر کرتا ہوں کہ نہ میں کسی سے ملوں، نہ کوئی مجھ سے ملے، میں گھر میں رہوں. اس کے باوجود اتنا کام ہوا ہے. اس میں سب سے زیادہ سچی بات ہے جس کی مجھے بے حد خوشی بھی ہے، وہ کہ انڈیا پہ جو اب ریاست جھارکھنڈ ہے، وہاں تھے ڈاکٹر جلیل اشرف. اچھا. انہوں نے میری تنقید پر پی ایچ ڈی کا مقالہ تحریر کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی رانچی یونیورسٹی سے. اچھا. اور وہ کتاب بھی چھپی، ڈاکٹر سری مکتب بحثیت مکار. اچھا. اور اس پہ انہوں نے مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے انہیں ایوارڈ بھی دیا. پچھلے سال بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا. تو مطلب میں جس کی لاہور میں پی آر نہیں ہے، وہ اقبال ٹاؤن والا میرا پڑوسی مجھے نہیں جانتا، تو وہاں ہزاری باغ جگہ، ہزاری باغ میں مجھے کس نے جاننا ہے کہ مجھ پہ پی ایچ ڈی کرے. اسی طرح جو کتابیں لکھیں گی، بلیو می، میں نے کسی سے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ کتاب لکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایسی ہے. تو میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میری کتاب پہ تبصرہ کر دو، بلکہ میں تبصرے کرواتا ہی نہیں ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے علامہ اقبال پر 15 کتب جو ہیں وہ لکھی اور ان کا بھی نفسیاتی تجزیہ کیا ہے. جی. تو اقبال کی طرف اتنا رجحان، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، اقبال کے آپ یوں سمجھے کہ علامہ اقبال ایسے جزیرے کی مانند ہے جسے ابھی تک پورا ایکسپلور نہیں کیا جا. صحیح بات ہے. بہت لکھا جا رہا ہے، اسٹل لکھے گئے لوگ، کوئی نہ کوئی پہلو نکل آتا ہے. اچھا، میں نے ان پہ جو تنقیدی مقالات قلم بند کیے وہ تو تھے ہی. نفسیاتی مطالعہ جیسے میں نے گالیاں کھائی ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک سٹیج آئی تھی، میں نام نہیں لیتا، اس جماعت نے میرے خلاف باقاعدہ مہم شروع کر رکھی تھی. میں نے کہا تو انہوں نے نوکری سے نکلوا دینا، اگر یہ نہ ہو تو کم از کم گورنمنٹ کال سے میری ٹرانسفر ہو جائے گی، بدلے بوریا بستر بھاگ دو. میں نے ایسی کنٹروورسیاں فیس کی ہیں. لیکن علامہ اقبال پہ جو جس پہ میں تھوڑا سا کریڈٹ لوں گا پکڑ کر، وہ یہ تھا کہ دنیا کے جتنے بڑے ممالک ہیں، برطانیہ،
فرانس، روس اور جرمنی، اٹلی، تمام وہاں کے بڑے اقبال شناسوں کے میں نے مقالات لے کے ترجمے کیے، اور کتاب مرتب کی اقبال ممدوح عالم۔ اسی میں مسلم ممالک کے بھی اقبال شناسوں کا ذکر تھا۔ اس کے بعد پوری کتاب مرتب کی کہ مسلم ممالک میں اقبال شناسی کی روایت، یہ تمام اسلامی پھر تیسری کتاب مرتب کی کہ ایران میں اقبال شناسی کی روایت۔ اچھا، 3 کتابیں آپ جوڑ کے پڑھیں تو آپ پتہ چلا کہ شاید ہی دنیا کی کوئی مہذب زبان ایسی ہو یا کوئی ملک ایسا ہو سوائے سعودی عرب کے جہاں کوئی کام نہیں ہوا۔ اچھا، ایران، عراق، افغانستان، یو نیم اٹ، انڈونیشیا تک آپ چلتے جائیں، صحیح ہے، مراکش تک آپ چلتے جائیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں میں نے تو بہت کرنی پڑی، پہلے آرٹیکل لیے پھر ان کے ترجمے کیے یا کروائے، تو یہ مطلب میں تھوڑا سا اس کا کریڈٹ، تھوڑا سا نہیں آپ پورا کریڈٹ لیں، یہ بہت بڑا کام ہے جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اردو ادب پڑھایا، ساری عمر اردو میں لکھا، تو ہم اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ موجودہ حالات میں اردو زبان کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، مجھے تو حالات نے پیسمسٹ بنا دیا اور میں اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں۔ صحیح ہے، مجھے اردو زبان کا کوئی مستقبل اس وجہ سے نہیں آتا۔ وجہ بہت سے فیکٹر، جن میں ایک انگلش میڈیم کی یلغار ہے، وہاں سے جو سٹف نکل کے آ رہا ہے، اگر آپ کے بھتیجے بھانجے وہ پڑھتے ہیں تو ذرا سے بات کر کے دیکھیں، انہیں سمپل اردو کی گنتی نہیں آتی ہوگی، کہ جا کے اردو انہیں نہیں پتا کہ وہ اردو کا ادب کیا ہے یا اردو کی زبان کیا ہے یا ہماری زبان کیا ہے یا ایک ملک کی زبان کا فخر کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں پتا۔ تو یہی نسل آگے آ چکے، بیوروکریسی کارخانوں کے مالک ہیں، باہر آ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، اختیارات ان کے پاس ہے، وہ یہ نسل کر رہی ہے، تو آئندہ ملٹی پلائی ہوتی جائے گی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں نے ساری عمر محنت کی ہے، بچے پڑھائے نیک نیتی سے، لکھا محنت سے، تو میری کتابوں کا کیا حشر ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کا کیا حشر ہوگا۔ دیکھیں، اگر پہلے دن یہ کام ہو جاتا جیسا کہ قائد اعظم نے ڈھاکے میں کہا تھا تو آج یہ مسائل نہ ہوتے۔ سیکٹری نے نوٹ لکھنا ہے، وہ ٹپیکل انگریزی، اٹ کوڈ ہیڈ بین اور شوڈ ہیڈ بین قسم کی انگریزی لکھتے ہیں، تو وہ اسے چھوڑ نہیں سکتے کہ ان کی تربیت خود اسی میں ہوئی ہے۔ مطلب ہم جو اردو والے تھے، ہم نالائق یا ایڈیٹ نہیں تھے یا ڈفر نہیں تھے، ہم نے اردو میں اللہ کا شکر ہے کام کیا، نام پیدا کیا۔ میں شاید ایوریج سیکٹری سے زیادہ بہتر انگریزی جان دوں گا، اس سے زیادہ میں نے پڑھا ہوا، نفسیات اور فلسفہ تو ہے، میں نے اور بہت کچھ پڑھ رکھا انگریزی میں، لیکن کیا ہے کہ آپ مار کھا جائیں گے کیونکہ انگریزی میں اردو ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تو آخر میں آپ سے سوال ہے کہ ایک ادیب کی نظر سے آپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ظاہر ہے میرا وطن ہے اور میں پاکستان کے بارے میں یقیناً اچھا، دھرتی ماں ہوتی ہے نا، تو ماں کے بارے میں تو کوئی برا نہیں سوچ سکتا، اور حالات کچھ بھی ہوں واٹ ایور، میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ ٹوٹی پجی چب لگی جیسے بھی جمہوریت ہے وہ ہونی چاہیے، اس میں ہمارا سروائیول ہے۔ ہم نے 3 تجربے کیے فوجی امریت کے، اور ہم کہاں سے کہاں جا گرے یہ بھی آپ جانتے ہیں، تو اس لیے کہ حالات کرائسس ہے، پریشانی ہے، لیکن حالات بہتر ہوں گے، تاریخ کی کروٹ ہوتی ہے، اس وقت پہیہ ذرا نیچے جا رہا ہے، کل کو پہیہ گھوم کے اوپر آئے گا، اور وہ آنا چاہیے کہ یہ تاریخ کا بھی یہی تقاضا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، ڈاکٹر سلیم اختر صاحب سے آپ ہماری گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ عمران میر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔